فویل للذین، پس ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب، جو کتاب لکھتے ہیں، بِأَیْدِیہم، اپنے ہی ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس طریقے سے وہ کچھ معاوضہ کما لیں۔ یہ یہودیوں کی ایک اور قسم، اور یہ پڑھے لکھے یہودی۔ پچھلی والی آیت میں ان پڑھ یہودی، امیون، ان کا کتاب کے ساتھ، آسمانی کتاب کے ساتھ برتاؤ۔ اس آیت میں پڑھے لکھے جاننے والے یہودیوں کا کتاب کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آ کر پوچھتے تھے مکہ کے لوگ یہودیوں سے کہ تمہاری کتاب میں آخری نبی کی نشانیاں کیا ہیں؟ کتاب کے اندر آخری نبی کی نشانیاں جو موجود تھیں وہ یہ تھی کہ درمیانے قد والے ہوں گے، اور گندمی رنگ والے ہوں گے، اور گھنگریالے بالوں والے ہوں گے، اور سرمگین آنکھوں والے ہوں گے۔ جبکہ یہودی لکھ کر دیتے تھے کہ آخری نبی لمبے قد کے ہوں گے، اور ان کے سیدھے بال ہوں گے، اور وہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ تو گویا کہ وہ کتاب سامنے رکھ کے جو نشانیاں لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے کاغذ پر، وہ ان نشانیوں کے بالکل الٹ لکھتے تھے جو کتاب کے اندر موجود ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا تاکہ مکہ کے لوگ خوش ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی، تو آپ نے ہمیں ہماری تائید کر دی۔ ہم جو کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں، تو یہودیوں نے ہمیں لکھ کر دے دیے۔ اس پر اہل مکہ کچھ نہ کچھ نذرانہ بھی دے دیتے۔ تو یہ طریقہ ان کا جو تھا، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، خود لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ یہاں پہ جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں سورہ انعام میں ہے، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اڑتا ہو اپنے دونوں پروں کے ساتھ۔ تیسری جگہ قرآن مجید کہتا ہے یقولون بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں۔ ان تینوں جگہوں پہ قرآن مجید نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ ایسا ہے کہ وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو ہوتا ہی نہیں۔ یعنی آدمی لکھتا ہاتھ کے ساتھ ہی ہے، یکتبون الکتاب بایدیہم، یا پرندے اڑتے پروں کے ساتھ ہی ہیں، طائر یطیر بجناحیہ، یا آدمی بولتے منہ سے ہی ہیں، یقولون بافواہہم۔ تو یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، قرآن مجید فضول یا مطلب سے زائد بات تو کرتا نہیں، بالکل مطلب کی بات کرتا ہے، مقصد کی بات کرتا ہے، مختصر بات کرتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کی جرم کی
زیادتی اور شدت بیان کرنے کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، کہ انہیں کتاب میں سے کوئی چیز نقل کرنے کا اختیار حاصل ہی نہیں تھا، وہ کیوں اس میں سے نقل کرتے ہیں، یا وہ جو نقل کر رہے ہیں وہ اس طرح نقل کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اعلانیہ اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اپنے ہاتھ کی لکھت کو اللہ کی کتاب بتاتے ہیں اعلانیہ۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یعنی ان کے جرم کی شدت کے اظہار کے لیے ہے۔ یا تیسرا یہ کہ وہ لکھتے اپنے ہاتھ سے ہیں اور کہتے ہیں منزل من اللہ ہے، لکھتے اپنے ہاتھ سے ہیں اور کہتے ہیں منزل من اللہ، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے لکھنے کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا اللہ رب العزت نے یہاں۔ اور یہود نے کتاب میں اتنا کچھ لکھ دیا ہے، اس میں تاریخی واقعات بھی ڈال دیے، اس میں سماجی اپنی جو خدمات تھیں وہ بھی ڈال دیں، اس میں انہوں نے کئی وہ واقعات کے جو تورات کے بہت بعد نازل ہوئی ہیں وہ ڈال دیے، اپنا کلچر اس میں ڈال دیا، اپنی مقصد کی چیزیں اس میں ڈال دیں، اور جو اس میں پہلے سے موجود تھا اس کو نکال دیا، اور اب اسی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی اپنی خواہشات کی بنائی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ وہ ان کی خواہشات، جس میں شراب حرام تھا اس میں حلال لکھ دیا، جس میں چور کی سزا تھی اس کو بدل دیا، جس میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا تھا اس میں حلال قرار دیا، تو مختلف چیزیں جو اونٹ کا گوشت حلال تھا اس کو حرام قرار دیا، اپنی خواہشات کی چیزیں اس میں ڈال کے کہتے ہیں ھذا من عند اللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تباہی ہے، بربادی ہے ان کی اس لکھت پر، اس تحریر پر، اور تباہی ہے اس کے لیے بھی جو انہوں نے کمایا ہے۔ تحریر پر اس لیے کہ اس تحریر کو وہ مقام، وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو تورات کی تختیوں کو حاصل تھا، اور یہ اس اپنی تحریر کو تورات کی تختیوں جتنا مقام دلوانا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ نیک عمل پر جو اجر ملتا ہے وہ تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ہے، اور انہوں نے اس عمل پر جو اجر کمایا ہے وہ تو ان کی موت تک ان کے پاس رہے گا، پھر ان کی موت کے بعد ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو دونوں چیزوں کو وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو کتاب اللہ قرآن مجید کی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔